ناپاک کپڑوں کو دھونے والا انسان خود پاک رہتا ہے یا خود بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت، یا اکثر و بیشتر تو عورتیں ہی گھر میں کپڑے دھوتی ہیں، اور کوئی ایسے کپڑے ہیں جو ناپاک کپڑے ہیں، کوئی مرد یا عورت ان کپڑوں کو دھو رہا ہے، تو وہ جو دھو رہا ہے وہ پاک ہے، تو وہ پاک انسان، پاک مرد یا پاک عورت جو ناپاک کپڑوں کو دھو رہے ہیں، تو وہ ناپاک کپڑے دھونے کی وجہ سے وہ مرد عورت پاک رہیں گے یا خود بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ ایسا عام طور سے ہوتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں اور عورتیں جو کپڑے دھو رہی ہیں، عورتیں چونکہ پاک ہیں، اب وہ ناپاک کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہی ہیں، ناپاک کپڑوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رہی ہیں، تو وہ کپڑے دھونے کی وجہ سے خود بھی ناپاک ہوتی ہیں یا خود پاک رہتی ہیں۔ کپڑے دھونے میں جو احتیاط رکھنا ہے وہ اس چیز کی رکھنا ہے کہ جو نجاست وغیرہ کپڑوں میں لگی ہوئی ہے نا، وہ نجاست کے اثرات جسم پر چھینٹوں کی شکل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کل واشنگ مشین کا دور ہے، سارے لوگ واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کپڑے پاک ہی نہیں ہو پاتے ہیں۔ اگر آپ نے واشنگ مشین میں گھر کے 10 کپڑوں کو اٹھایا اور لے جا کر ڈال دیا اور اس میں دھلنا شروع کر دیا، اور ان 10 کپڑوں میں سے ایک انڈر ویئر اس میں ایسی بھی ہے جو کہ ناپاک ہے، جس میں نجاست لگی ہوئی ہے، تو وہ 9 جو آپ کے کپڑے پاک تھے نا، جو کہ صرف گندے تھے لیکن ناپاک نہیں تھے، پاک کپڑے تھے، وہ اس انڈر ویئر جو ناپاک کپڑا تھا اس وجہ سے وہ سارے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نجاست کسی کپڑے میں تھی، ایک کپڑے میں تھی یا انڈر ویئر میں تھی، وہ آپ نے لے جا کر ان سارے پاک کپڑوں کے ساتھ ملا دی، تو اس کی جو نجاست ہوگی وہ کہاں جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے اس کے ساتھ کپڑے ہیں وہ سارے کپڑوں میں مکس ہو جائے گی۔ اب وہ جتنے بھی کپڑوں میں نجاست لگے گی وہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ہم دھو رہے ہیں اس لیے کہ بھئی پاک ہو جائیں، اور وہ ہمارے جو پاک کپڑے تھے جو صرف گندے تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے، اور جمعے کے دن بہترین وہ ان کو دھو کے نکال کے نچوڑ کے پریس کر کے رکھ دیا گیا، ہم نے جمعے کے دن پہنا اور راجہ بابو جا رہے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور یہ ہمیں مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کپڑے پاک تھے اور وہ اس وجہ سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ دیکھو، جو ناپاک کپڑا ہوگا نا، اس ناپاک کپڑے کو پاک کپڑوں کے ساتھ نہیں دھونا چاہیے، اس ناپاک کپڑے کو الگ کر کے آپ دھوئیں، یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے صاف کر کے خوب اچھی طرح سے پہلے اس کی جو نجاست ہے نا، جس کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے اس کپڑے کی نجاست کو آپ دور کر دیں۔ پھر اس کی نجاست دور کرنے کے بعد اس کپڑے کو آپ پاک کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کی نجاست دور نہیں کی اور پاک کپڑوں کے ساتھ دھل دیا تو پھر وہ سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اب اگر ایک چیز آپ ایک کام کر لیں تو وہ کپڑے آپ کے پاک ہو سکتے ہیں۔ کیا کام؟ کہ آپ نے سارے گندے اور ناپاک اور پاک کپڑوں کو ملا کر واشنگ مشین میں آپ نے دھلنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد ان کپڑوں کو نکال کر ایک ایک کپڑا الگ الگ کر کے اچھی طرح سے اس کو نچوڑ کے اچھی طرح سے دھلنا ہے۔ اور اگر کھول کے کپڑے کو دھلا جائے، یہ نہیں کہ وہ مطلب ایسے ہی نکالے اور یوں کر کے نچوڑ کے، عام طور سے یہی عادت ہوتی ہے نا کہ انہوں نے واشنگ مشین سے نکالے، بالٹی میں ڈالے، یوں کر کے نچوڑ کے پھیلا دیے، تو اس سے جو چونکہ اتنی بار جو چکر لگ چکا ہے نا واشنگ مشین میں، تو وہ ناپاکی اور نجاست سارے کپڑوں میں مکس ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کپڑے کو نکال کے الگ الگ پھیلا کے پھر اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے اچھی طرح سے کئی بار اس کو اچھے پانی سے دھو کے صاف کر کے نچوڑ کے پھر ہم ان کپڑوں کو پھیلائیں، تو یہ بہت زیادہ جھام ہو جاتی ہے، پھر پتہ نہیں وہ اثرات باقی تو نہیں ہیں، پاک ہوا نہیں ہوا، تمام چیزیں پھر سامنے آ جائیں گی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے ناپاک کپڑے کو آپ الگ دھو لیں، جب وہ پاک ہو جائے، اس کی نجاست دور ہو جائے، پھر آپ واشنگ مشین میں ان سارے کپڑوں کو ساتھ میں دھو لیں۔ اگر کسی ناپاک کپڑے کو دھوتے ہوئے اس کپڑے کی چھینٹیں جسم میں لگ گئیں تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ اگر ناپاک کپڑے کی جو چھینٹیں جو اس پر لگی ہوئی نجاست ہے، وہ نجاست اگر کسی پاک مرد عورت جو کپڑے دھو رہا ہے اس کے کپڑوں میں لگ گئی تو اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ان کپڑوں کو اتنی جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ غسل فرض نہیں ہوگا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ نجاست کی چھینٹیں کپڑوں میں لگ گئیں تو اس کپڑے کو اتنی جگہ کو دھونا، جہاں پر نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ جسم میں اگر کسی حصے پر لگ گیا تو جسم میں کہ اس حصے کو دھونا ضروری ہے۔ یہ طہارت کے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں اور مسائل ہیں جن سے آج ہم لوگ واقف ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم پاک اپنی جانب میں ہو جاتے ہیں لیکن شریعتاً ہم پاک ہی نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو کم سے کم ہمیں ان مسائل کو سیکھنا، ان مسائل کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ الطہور شطر الایمان، جو پاکی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔
ایمان کی علامت ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو صفائی کا اور پاکی کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے۔ الطہور نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو ہر ایک طہارت کے مسائل میں سے ہر ایک مسئلے کو اچھی طرح سے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے تمام مسئلے ہم خود سے ان کو کلیئر کر سکیں۔